بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الاکریم، اما بعد۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری اور اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدوں میں نماز میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ میری معتبر پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدے کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کی نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کو جڑوں کی نمی اور تازگی نہ ملے تو سوکھنے لگتا ہے اور پھیلتا بھولنے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر۔ محترم ناظرین، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر کے کام میں زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہی تھی۔ کھڑی ہونے لگی نماز کے لیے تو دھرم سے نیچے گر پڑی، پھر گری ہونے لگی، پھر گر کر پڑی، پھر گری ہوئی پڑی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا کیا یہ حال ہے؟ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لڈو اسپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں پکروائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی، انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہے۔ صبح کے وقت ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے، چھوٹی موٹی تمام تر مخلوق اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہیں، اور یہ مسلمان سوئے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ آدھی رات تک گانے بجانے میں یہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی یہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے تھے، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے تھے، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا تھا۔
دریا کا قطرہ قطرہ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ اللہ کے ذکر اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسی ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور اولیاء اکرام رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام ابدیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کو نماز میں بے پناہ محبت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کار بند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھت کر نماز ادا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں حد درجے کی مثال دی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہوتے تھے اور آج اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے تھے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب عزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں آیا: صبح و شام اپنے پروردگار کا نام دیا کرو، رات کے وقت دیر تک اس کا سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نفل ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تک اس فریضے کو پڑھے احسان طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا تھا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتے۔ بخاری شریف میں یہ ہے کہ ایک بار ایک شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب بات ہے جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا: یا رسول اللہ علیہ وسلم کی کون سی عجیب بات تھی؟ سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا: مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کی ہوئی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کو اوجڑی نجاست سمیت اٹھا لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ اقبیاء نے ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں کہ ایک رات مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی شروع میں سمجھایا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے پڑھیں تو میں نے دل سے کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سورۃ ال عمران شروع کر دی اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی تو سورۃ النساء شروع کر دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے ہی رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی ہی دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورۃ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر تک سورۃ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورۃ عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے تو محترم ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہاء نے کیا فرمایا؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ العرض کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفۃ المحلوق کے مؤلف نے بھی اس کو مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر کیا نہیں ہے۔ اور فاصحانی رحمۃ للعالمین کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے۔ چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ۔ مراوردی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات انسان آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد میعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً کوئی ایسا نقش و نقار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ تو ناظرین، فقہانہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ اور سنو ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ و بوجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار دی ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ ہمارا جینا مرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزرے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں، یا اللہ پاک ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ چینل کو فالو کر دیں، بائے بائے۔